اچھا نارملی یہ ڈسک جو ہے یا تو وہ رگڑ کھا جاتی ہے یا ڈسپلیس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ درد دیکھتے ہیں, اور آج کل یہ چونکہ بہت زیادہ ہے, سو اس کی ارلی ڈیٹیکشن کیسے کی جا سکتی ہے, اس کے لیے ٹیسٹ کون سے اویلیبل ہیں, خوراک سے کس طرح سے ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے, اور کون سی ایسی سٹیج ہے جب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کائروپریکٹر کے پاس جانا ہے, کون سی آپ نے میڈیسنس کا استعمال کرنا ہے, اور ایکسرسائزز کون کون سی ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کائروپریکٹر ڈاکٹر شزا ہمیجو میں جوائن کری ہیں. شزا تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ کسی بھی انسان کو کمر درد اور مہروں کا درد, بیکاز دیز ٹو آر ویری مچ انٹر لنکڈ, سو اس کے ارلی سائنز اور سمٹمس کیا ہیں؟ جب بھی کمر کا درد سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو سوئیاں چبھنا, نم ہو جانا, سن ہو جانا, یہ کنڈیشن سٹارٹ ہوتی ہیں. کیونکہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں کمر کے درد کی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مہرے ہیں, ان میں ڈسک ہے, ڈسک سلپ ہو جانے کی وجہ سے بھی کمر کا درد ہوتا ہے. اگر ہم لوگ ایک فیکٹر رکھیں کہ سردیوں کے فیکٹر, سردیوں میں کیوں یہ درد آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ سردیوں میں جب بھی ٹیمپریچر آپ کا کم ہوتا ہے آپ کے مسل زیادہ اسپازم چل جاتے ہیں. تو مسکولر اسپازم ایک مین فیکٹر ہوتا ہے آپ کی کمر کے درد کا. زیادہ تر افراد جو ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں ورک کرتے ہیں, اپنے مسلس کو بہت زیادہ فٹیگ کر لیتے ہیں, اور وہ اس پہ ورک نہیں کرتے کہ اپنی اسپائن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اپنے مسلس کو کیسے سافٹ رکھنا ہے, اور اسپائن کی ری الائنمنٹ کیسے کرنی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مہرے ہماری باڈی کا مین پارٹ ہیں, اس میں جو اسپائنل کارڈ ہے, اس کی جو اسپائنل نروز ہیں, یہ آپ کی پوری باڈی کو سپلائی کی جاتی ہیں. تو یہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے سردیوں میں کہ وہ آپ کو پرانی جو دردیں ہیں وہ زیادہ محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ سردی کی وجہ سے آپ کے مسکولر اسپازم زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کی نسیں جو آلریڈی دباؤ میں تھیں وہ زیادہ کانسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سائنز اور سمٹمس کیا ہیں کہ کسی بھی انسان کو, یعنی کہ آپ کو نارملی بھی تو کمر کا درد ہو سکتا ہے نا, اب ہر بندہ اس کو یہ سمجھنے لگ جائے کہ شاید یہ مہروں کا درد ہے یا یہ وہ والی کمر کی درد ہے. سو ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سٹارٹ میں پتہ چلتا ہے جی پٹھوں کا اکڑاؤ ہے, آپ نے اس کی ریکوری نہیں کروائی, مسلس کو سافٹ نہیں کیا, مسکولر اسپازم کو ریکور نہیں کیا, آہستہ آہستہ وہ آپ کی اسپائن کی شیپ کو چینج کرتا جاتا ہے. جس میں ہم لوگ بات کریں اگر اسپیسیفکلی کمر کے درد کی, تو وہاں پر لارڈوٹک کرو ہوتا ہے, اس کے کم ہو جانے یا بڑھ جانے کی وجہ سے پھر جو اس کی اسپائنل نروز نکل رہی ہیں, جو ورٹیبرا سے نروز نکل رہی ہیں, ان پہ امپنجمنٹ آتی ہے, اور اکثر اسی فیکٹر کی وجہ سے ان کے جو ہے ڈسک سلپ کے بھی پرابلمس آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جس طرح سے آپ نے کچھ چیزیں بتا دیں کہ آپ کو اپنی باڈی میں یہ چینجز فیل ہو, تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ, اور یہ تمام اگر آپ کو نارملی بھی کمر کا درد ہے تو یہ سم ہاؤ انٹر لنکڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں خود ہی سے کیور ہو جاتی ہیں نا, آپ تھوڑی ایکسرسائز کریں, واک کریں, تھوڑا اپنا پوسچر ٹھیک کریں تو ہو جاتی ہیں. بٹ دیر کمز اے اسٹیج وین یو ہیو ٹو کنسلٹ سم ایکسپرٹ, تو وہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ اور میرا ایک ساتھ یہ بھی سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کن لوگوں میں مہروں کا درد, میرے خیال میں کمر کا درد تو از سم ہاؤ کیوریبل, آپ کی ایکسرسائز وغیرہ, مہروں کا درد بہت ہی زیادہ پینفل ہے, اور یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کن لوگوں کو یہ زیادہ پرابلم ہوتا ہے؟ کمر کے درد اور مہروں کے درد کو آپ ڈفرینٹ مت کریں. ٹھیک ہے, مطلب جو کمر کا درد ہے وہاں پر بھی آپ کی مہریں ہیں, وہ لمبر ایریا ہے آپ کی مہروں کا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا مین رول اس وجہ سے پلے کرتا ہے, آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا شیٹک کا ایک مسئلہ ہے, شیٹک کا ایک بیماری ہے, شیٹک کا ایک نرو ہے. بالکل بالکل. تو یہ کمر کے درد کی ایک وجہ ہوتی ہے شیٹک نرو کی, یہ کمر کے درد کی ایک وجہ ہوتی ہے شیٹک نرو کی امپنجمنٹ کی وجہ سے. وہاں پر نارملی تو شیاٹکا کی جو درد ہے وہ ہم نے سنا ٹانگ کے پاس ہوتی ہے, ریجن وہ والا بنتا ہے, کیونکہ وہ ریڈیٹ کرتی ہے نا, ریڈیٹ ٹورڈز دی لیگ. ہاں, وہ نرو پوری ٹانگوں کو سپلائی کرتی ہے, اور یہ مین نرو ہوتی ہے, اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوری ٹانگ کو. لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو آپ کا کمر کا ہی مسئلہ ہے نا, کمر پہ ہی آپ کے لمبر ریجن پہ کوئی مسئلہ آیا ہے, ڈسک سلپ کی پرابلم آئی ہے, اسٹینوسس کی کنڈیشن آئی ہے, تبھی اسی نرو نے جو ہے امپنجمنٹ کاز کی ہے, اور اسی کی امپنجمنٹ کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے آپ کو پوری ٹانگ میں. لیکن یہ کون
کون زیادہ پرون ہے ان چیزوں کو کیچ کرنے میں؟ مہروں کا درد کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مجھے پوچھا گیا تھا کہ جی خواتین میں یہ بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور خواتین میں کیوں پایا جاتا ہے، لیکن اگر میں اوور آل ڈسکس کروں تو یہ مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے، میرے خیال میں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن خواتین کا اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کیونکہ خواتین کنسیو کرتی ہیں، ان کے کنسیو کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے کیونکہ بیک کے مسل سارے اسپازم میں چل جاتے ہیں، اسٹرپ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اس طریقے سے ریکور نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انہیں پھر یہ آفٹر آپ ڈیلیوری کا خیال ہے کہ یہ جو پریگنینسی ہے اس کے دوران یا اس کے بعد، کیونکہ خواتین کنسیو کرتی ہیں بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ فیز فار ایوری ویمن، تو اس لیے یہ مہروں کا درد خواتین میں زیادہ جو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین ویسے بھی شور زیادہ ڈالتی ہیں نا، تو اس لیے ان کے جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، مرد صبر والے ہوتے ہیں، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ڈیلیوری ہو گئی، انجیکشن لگا اور اس کے بعد کمر کا درد سٹارٹ ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہیں لاسٹ ٹرائیمسٹر میں، ان کا ایبڈومن ویٹ کی وجہ سے ان کے مسلز بہت زیادہ اسپازم میں چلے جاتے ہیں، جس کو وہ ریکور نہیں کرواتی ہیں۔ ٹائم پہ ریکور نہ کروانے کی وجہ سے پھر ان کو پوسٹ پارٹم ڈیلیوری کے بعد جو ہے کمر کے بہت سارے آپ کے خیال میں یہ پریگنینسی کے بعد یہ چیزیں زیادہ سنگین صورتحال کسی بھی عورت میں اختیار آپ نے کر جیسے کہ سکیں؟ پوچھا ہے کہ کون لوگ زیادہ تو prone وہ ہوتے ہیں۔ پریگننٹ خواتین، اور مردوں میں اس کے کچھ لوگ کیونکہ اب جو ٹائم ہے آپ کا کمپیوٹر ورک کرنا، کووڈ کے بعد اب سب کی روٹین اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آن لائن کام کریں، Work from home کریں، بالکل چلنا اور ایکٹیویٹی یہ سب کچھ اسکپ کرتے ہیں، تو یہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے۔ آپ پوسچر اپنا الائن نہیں رکھتے، ٹھیک نہیں رکھتے، یا پھر اس کو اس کی احتیاط میں، جیسے کہ میں اکثر بیلٹ ریکمینڈ کرتی ہوں، پوسچر کو گائیڈ کرتی ہوں، کسی بھی نارمل بندے کے لیے آپ کا نارمل ہونا چاہیے، وہ نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے یہ فیکٹر، یہ جو لو بیک پین کے مسئلے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کے خیال میں کہ یہ پوسچر کا خراب ہونا بھی بالکل ڈیفینیٹلی۔ اچھا، پوسچر ٹھیک ہونا، یہ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی آپ کے نزدیک؟ یعنی ہاؤ اے پرسن آپ کو پوسچر کیسے ٹھیک رکھنا چاہیے؟ ہاں بالکل، جیسے کہ آپ کو 90 اینگل رکھنا چاہیے اپنے پوسچر کا۔ جب بھی آپ سیٹنگ میں ہیں تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ پیچھے اپنی بیک پہ کشن رکھیں۔ کشن وہ ایک سپورٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو صرف بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہم لوگ کو تھکان ہو جاتی ہے، ہم لوگ تھک جاتی ہیں، اور میں اس وقت یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے مسلز اگینسٹ گریوٹی تب بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ جسٹ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں، لیکن اگینسٹ گریوٹی تو مسلز کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک کی وجہ بھی آتی ہے جب آپ کشن کا استعمال نہیں کرتے اور ایسی پریکاشنز نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں کشن کا استعمال، یہ ہر انڈیویجول کے لیے ہے جو نارمل بھی ہے، جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب ہاں وہ بھی بالکل، اس کو بھی اس طرح سے آپ جو بیٹھنا ہے، کیونکہ ہماری آج کی آپ انوائرمنٹ دیکھ لیں، ہماری فوڈ انٹیک دیکھ لیں، ہمارا لائف سٹائل دیکھ لیں، پہلے ٹائم کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ تو بہت اچھی ہوتی تھی، ہم لوگ تو بہت ایکٹیو ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اب پرانے وقتوں کی عورتیں ابھی بھی کہتی ہیں ہم تو اتنے بچے پیدا کر لیتے تھے، ہمارے پاس تو اگر ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ تو بہت اچھی ہوتی تھی، ہم لوگ تو بہت ایکٹیو ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اب پرانے وقتوں کی عورتیں ابھی بھی کہتی ہیں ہم تو اتنے بچے پیدا کر لیتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح سے میڈز بھی نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی، سی سیکشن والا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آپ کا لائف سٹائل ویسا نہیں رہا، جب لائف سٹائل ویسا نہیں رہا تو آپ نے اس کو تھوڑا ماڈیفائی کرنا ہے، آپ نے ان تھراپیز کی طرف آنا ہے۔ میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں اگر کسی کو پرابلم نہیں بھی ہے تب بھی وہ فیوچر میں اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کروائے۔ بیلٹ کا استعمال ویسے کیا جا سکتا ہے، لائک اگر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اسٹل میں آئی کین ویئر اے بیلٹ، اور وہ پھر اگر ہو تو وہ کس طرح کی ہو؟ آپ کی پوسچر کو الائن رکھے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں سپورٹ میں ضروری نہیں کہ بیلٹ پہننا، آپ کشن رکھیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پوسچر کو الائن رکھیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ خود سے ایسے 90 اینگل پہ بیٹھتے ہیں نا، 90 اینگل کس طرح سے؟ مطلب اکثر لوگ یہ ڈاؤن شولڈر ڈاؤن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح سے تھوڑا ایکٹیو ہو کر، یہ آپ کی پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ خود بیٹھیں تو ہم کچھ دیر بعد تھک جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، تھک جائیں گے، ہمارے مسلز جو ہیں فٹیگ ہو جائیں گے، اسپازم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی اسپائن کو بھی الائن رکھنا ہے، اپنے مسلز کو بھی فٹیگ میں نہیں لے کر آنا، جس کے لیے آپ نے یہ سب چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کوئی نارمل بندہ بھی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے بیلٹ۔ اچھا، بیلٹ کی بھی اتنی مختلف اقسام ہے تو کس بیلٹ کا زیادہ رول ہوتا ہے؟ اچھا، بیلٹ کی طرف اگر میں بیلٹ کی طرف آتی ہوں، کیونکہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں، آپ مہروں کی بات کر
کر رہی ہیں, موہروں کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں, آپ سروائکل ہے, تھوریسک ہے, لمبر ہے, تو ان سے ریلیٹڈ ان کی ڈفرینٹ ٹائپ کی بیلٹ. نہیں, لیکن اگر ایک بالکل نارمل بندہ ہے اور وہ ان چیزوں کو ان فیوچر اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو واٹ کائنڈ آف بیلٹ ہی اور شی شوڈ ضروری ویئر؟ نہیں ہے کہ وہ جسٹ بیلٹ پہنے. میں نے جیسے کشن کی بات کی ہے, آپ اپنی سیٹ کے پیچھے آپ کی کمفرٹیبل چیئر ہونی چاہیے, آپ سیٹ کے پیچھے کشن رکھیں, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ تب کشن رکھیں. بیلٹ میں ایک جو مین بیلٹ آتی ہے آپ کی شولڈر کو کور کرتی ہے اور آپ کی لمبر کو, مطلب وہ فل آپ کی پوری اسپائن کو کور کرتی ہے, وہ بیلٹ آپ کے لیے زیادہ اچھا, اس ان تمام چیزوں میں جو آپ نے مین بات کی, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل بہت ہی زیادہ سیڈنٹری ہو چکا ہے, لوگ اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تو اس کا تو ایک بہت میجر رول ہے نا. ڈائٹ چیزوں میں جو آپ نے مین بات کی, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل بہت ہی زیادہ سیڈنٹری ہو چکا ہے, لوگ اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تو اس کا تو ایک بہت میجر رول ہے نا. ڈائٹ اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی یہ نہیں ہے یا یہ اس طرح سے بہتر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کمر درد, موہروں کا درد ہے. ورزش کا کتنا عمل دخل ہے اور ہمیں کس قسم کی ورزش کرتے رہنا چاہیے جسٹ ٹو اوائڈ دس پرابلم ان فیوچر؟ دیکھیے بات ساری ورزش کی ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ایکٹیویٹی کی ہی ہے. اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو پھر آپ کو یہ دردیں نہیں ہوں گی. بالکل, آپ کو اپنے پھر چاہے آپ بچے بھی پیدا کریں پھر بھی نہیں بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے مسلز میں اسٹرینتھ ڈیولپ رہے گی, آپ اسٹریچز کریں گے, آئسومیٹرکس ٹیکنیک کریں گے, اپنے مسلز میں وہ پاور گین کریں گے, آپ کو فیوچر میں یہ سب چیزیں نہیں آئیں گے پھر, ٹھیک ہے. تو ایکسرسائز بہت مین رول ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے کہ جی خواتین اسپیشلی کہ ہم لوگ تو گھر کا بہت کام کرتی ہیں, ہم لوگ گھر کا کام کرتی ہیں, یہ ہماری ورزشیں ہوتی ہیں. ورزشیں بیسیکلی یہ نہیں ہوتی. ایکسرسائز آپ کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے کہ آپ بہت ایکسیسو ورک کر رہے ہیں یا جو آپ گھر کا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسرسائز میں ایڈ کریں. ایکسرسائز میں اسپیسیفک ٹائم رکھنا پڑتا ہے, ریپیٹیشنز رکھنی پڑتی ہیں, آپ کو اسپیسیفک پوسچر رکھنے پڑتے ہیں اپنی کنڈیشنز کے اکارڈنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کا کتنا رول ہے؟ ہم آپ سے پہلے بھی ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہی موجود تھے, ان سے بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو کمر درد, موہروں کے درد, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا وائٹامن ڈی کا بہت رول ہے؟ وائٹامن ڈی تو بہت زیادہ مین رول ہے نا. اگر اس کی ڈیفیشنسی ہے تو دس کین لیڈ ٹو بیک ایک. ایسا ہی. اچھا, اگر ہم لوگ اب سردیوں کی بات کرتے ہیں تو وائٹامن ڈی آپ کو جو ہے آپ کا سورج کی شعائیں جو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے, دھوپ میں بیٹھنا چاہیے آپ کو. اگر آپ کیونکہ دودھ کا استعمال تو ویسا ہے نہیں, ٹھیک ہے, ملٹی وائٹامنز بھی ویسے نہیں ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک فیکٹر آتا ہے جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ونٹر میں درد کا بڑھ جانا اور یہ ساری چیزیں آنا, اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور ایک فیکٹر یہاں پر سردیوں میں مائیگرین کا آتا ہے, لوگوں کو سر درد بہت زیادہ آ جاتا ہے. مائیگرین کا فیکٹر اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ فلوئڈ انٹیک اس طریقے سے نہیں ہوتا, ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے. اس کے لیے قدرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اورنج فروٹ رکھا ہے کہ آپ اس میں جو ہے اپنی ہائیڈریشن کو کمپلیٹ رکھیں, ڈی ہائیڈریشن کی طرف. اور اس کے لیے اگر کسی کو یہ پرابلم آ رہا ہے اور اس نے یہ ڈفرینشیٹ کرنے کہ ابھی دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سیریس, دس میں گیٹ سیریس, تو اس کے لیے کیا ریکمینڈیڈ ٹیسٹ ہیں جو کسی کو بھی کروا لینے چاہیے؟ آپ کو اسٹارٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے مسل اسٹف ہیں, آپ کو ایک ایکس رے تو کروا لینا چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل. اس کے علاوہ اگر ود اور وداؤٹ ریکمنڈیشن آف ڈاکٹر, ہاں, آپ کو ایکس رے کروا لینا چاہیے کہ آپ خود دیکھ لیں, اس کی اسیسمنٹ کر لیں. آپ ایکس رے کہیں سے بھی کروائیں گے, وہ آپ کو بتا دیں گے جی آپ کے موہروں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ کا, یا پھر مسکولر اسپازم ہے. اور یہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ بیکاز بہت سے لوگ تو ہوتے ہیں کہ اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں, اتنا بٹ اسٹل میرے خیال میں ایکس ریز جو ہیں ان کی کمپیریٹیولی کاسٹ کم ہے, لیکن پھر بھی جان ہے تو جہان ہے. ان چیزوں کو مانیٹر کرتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شروع میں ہی اس کو کیچ کر لیا جائے. لوگوں کو اگر اپنی اسسمنٹ کرنی ہے نا تو نارملی آپ اپنی ایکٹیویٹی, اپنی لائف اسٹائل سے ہی خود کو اسیس کر لیں گے کہ اب ہم سے جھکا نہیں جا رہا, اب ہم سے اتنا چلا نہیں جا رہا. ایک SLR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹانگ کو اوپر کرنے والا ٹیسٹ, وہ شاید آپ گوگل کر لیں یا پھر دیکھ لیں. اس میں دیکھ لیں کہ آپ کی رینج کتنی آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی لمیٹڈ ہوتی ہے. اور یہ ایک آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ جی ہمارے مسکولر اسٹیفنس. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر شزا ہمارے سے شو میں موجود تھی. بات لے دے کر نا ہمیشہ لائف اسٹائل پر ہی آ جاتی ہے. لائف اسٹائل اچھا رکھیں گے, اچھا کھائیں گے, باہر کا اوائڈ کریں گے کھانا, اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی زندگی میں شامل کریں گے, سیڈنٹری لائف اسٹائل کو اوائڈ کریں گے اور کوشش کریں گے زندگی میں اچھا سوچنا بھی آپ کو صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. تو لائف اسٹائل چینجز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کو ایک ہیلدی لائف